بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں دلائل و براہین کی روشنی میں کتاب و سنت کے شواہد سے تمہیں آواز بلند کر کے دیکھو دیکھو کون آیا، للکاری علامہ ظہیر حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ ارباب ذی وقار، مہمانان لائق صد افتخار، اس پروگرام کی رونق کو چار چاند لگانے والے زندہ دل حاضرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ یہ کانفرنس ہر سال منعقد کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اسلامی جذبات کو ابھارنے کے لیے، اپنے ایمان کو تر و تازگی بخشنے کے لیے، قرآن و حدیث کے ساتھ گہری وابستگی اختیار کرنے کے لیے اور اس پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کرنے کی تڑپ پیدا کرنے کے لیے اور تشکیر و یاد دہانی کے فریضے کو تسلسل اور ترتیب کے ساتھ سر انجام دینے کے لیے یہ پروگرام انتہائی مؤثر اور منظم ہوتے ہیں۔ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، آپ احباب کو اپنی اپنی معروضات سے آگاہ و آشنا فرماتے ہیں، آپ بھی اس سے محظوظ ہوتے ہیں اور ان کے ارشادات کو محفوظ کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا
کہ آج کی اس مجلس میں آپ کے اشتہار پر میرا عنوان کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا عوام میں سے کسی نے کبھی اس بات کی طرف بھی توجہ دی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور و فکر کے ساتھ اس اشتہار کو پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہے تو مجھے بتلاؤ، آج کا عنوان اشتہار پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ زمانہ نبوی کی جماعت کون؟ کیا عنوان ہے؟ سارے بول کے بتاؤ کیا عنوان ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ بولیے کیا خیال آتا ہے؟ سارے بول کے بتائیے کیا خیال آتا ہے؟ اور صحابہ تو تھے، مجھے بتاؤ، او اہل حدیثو خوش ہو جاؤ، تمہیں اللہ نے کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے۔ اس صحابہ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ اونچی کہو، ڈر کے بول رہے ہو، کیا نام ہے؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں دلائل و براہین کی روشنی میں آج یہ ثابت کر کے جاؤں گا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، چونکہ آگے وقت نہیں ہے بریک یہیں لگاؤں گا، محدثین تک کائنات کے امام کی جماعت کا نام اہل حدیث تھا۔ دو چیزیں یاد رکھے، دو چیزیں یاد رکھے، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ پہلے اس جماعت کی نشانی کیا ہے؟ قرآن و سنت کے اندر اس کی کیا نشانی بیان کی گئی ہے، اور پھر اس کا نام کیا ہے؟ پھر اس کا نام کیا؟ یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کے اوراق کو جب ہم پلٹتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں پروردگار بتاؤ، جو نبی کے دور میں جماعت تھی اس کی نشانی کیا ہے، خوبیاں کیا ہیں، اوصاف کیا ہیں، صفتیں کیا ہیں؟ قرآن بول کے کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ کس نے نشانیاں بیان کی ہیں؟ ایک اور انداز میں بتاتا ہوں، زمانہ نبوی کی جماعت کی نشانی کیا ہے، اس کی خوبی کیا ہے؟ ان میں لالچ نہیں، سخاوت ہے۔ اس جماعت میں لالچ نہیں، اونچی کہو، لالچ نہیں، سخاوت ہے، مادیت نہیں، روحانیت ہے، طلب ثروت نہیں، آرزو مغفرت ہے، اور ان میں شاہی نہیں، خدمت ہے، ان میں غرور و تکبر نہیں، محبت ہے، ان میں بدعت نہیں،
سنت ہے، ان میں شرک نہیں، توحید ہے، تجسیم الہی نہیں، تمجید ہے، اوتار نہیں، کلمہ تحلیل و تحمید ہے، ان میں ریا نہیں، طلب رضا ہے، ان میں تسنع نہیں، استغنا ہے، ان میں تکلف نہیں، اخلاص و وفا ہے، اسی لیے ان کا ہر عمل با حضور و با خدا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں ان کی۔ چلیے اختصار کے ساتھ آگے چلتا ہوں۔ نام کیا ہے؟ کھولیے قرآن و حدیث کو، پڑھیے قرآن و حدیث کو، مطالعہ کیجئے قرآن و حدیث کا، برگردانی کیجئے قرآن و حدیث کی۔ قرآن کریم نے، احادیث رسول نے چند نام بیان کیے، فرمایا ان کا نام مسلمین بھی ہے، مومنین بھی ہے، متقین بھی ہے، متطہرین بھی ہے، محسنین بھی ہے، مہاجرین بھی ہے، انصار اللہ بھی ہے، حزب اللہ بھی ہے، یہ اولیاء اللہ بھی ہے۔ کہا لوگوں کان کھل کے سن لو، ان کا نام اہل سنت بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے۔ اہل سنت بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے۔ میں آج کی گفتگو اسی لفظ پر کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کئی بد نصیب ایسے ہیں جو لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اہل حدیث نام نہیں لینا چاہیے، اہل حدیث کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اہل حدیث کا لقب استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سن لو، احسان الہی ظہیر کے اس بیٹے سے سن لو، اہل حدیث نام ایسا نام ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ جاؤ اس دنیا میں کوئی ایک کتاب ایسی ڈھونڈ کے لاؤ، کوئی ایک کتاب ایسی تلاش کر کے لاؤ جس کتاب میں کسی امام نے، کسی دور کے کسی امام نے، کسی دور کے کسی امام نے اس لفظ کو غلط، ناجائز یا بدعت کہا۔ دنیا میں کوئی شخص ایسی روایت ہمیں دکھا سکتا نہیں۔ کیسے کہتے؟ یہ نام، یہ لقب تو محمد کے صحابہ کا تھا، یہ تو تابعین، تبع تابعین کا تھا، اور یہ تو ائمہ دین اور محدثین کا تھا۔ یقین نہیں آتا تو آؤ ابن حجر اسقلانی کی اللہ صحابہ اٹھاؤ، امام ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ اٹھاؤ، علامہ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد اٹھاؤ، تینوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ امام ابو بکر بن ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سجستان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایات تصنیف کر رہا تھا، ان کی روایات لکھ رہا تھا، ان کی احادیث جمع کر رہا تھا۔ جانتے ہو ابو ہریرہ کون ہے؟ ابو ہریرہ وہ ہے اور جس نے اس کائنات کے سامنے اپنے آقا و مولا جناب محمد کے 5374 فرامین پیش کیے۔
اس ابو ہریرہ کی روایات کہتے ہیں تصنیف کر رہا تھا، لکھتے لکھتے تحریر کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ کیا دیکھا؟ رأیت فی النوم ابا ہریرہ، ادھر آنکھ لگی ادھر خواب میں ابو ہریرہ آ گئے رضی اللہ تعالی۔ ابو ہریرہ خواب میں آ گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا، ان کے جمال کو دیکھا، ان کی خوبصورتی کو دیکھا۔ امام ابو بکر بن ابو داود کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کو دیکھتے فوراً کہا فَقُلْتُ إِنِّي أُحِبُّكَ، اے ابو ہریرہ جی آپ نے نبی کی حدیث پہ بڑا کام کیا ہے، میں اس وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ نے سنا، آؤ جرت ہو تو ان الفاظ کو تاریخ کے صفحات سے کھرچ کے دکھاؤ، اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ۔ جناب ابو ہریرہ نے ان کو آگے سے جواب کیا دیا؟ وہ جواب سینے کی تختیوں پہ لکھ لو، دماغ کی پھٹیوں پہ منعکس کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو مجھے جانتا ہے میں؟ اونچی کہو تو جانتا ہے مجھے میں؟ اس نے کہا آپ ابو ہریرہ؟ فرمایا نہیں، تو جانتا ہے مجھے میں کون ہوں؟ فرمایا ابو ہریرہ جی پھر آپ ہی بتائیں۔ اب جناب ابو ہریرہ بولے، کہا فقال انا اصحاب الحدیث، مجھ سے پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں ایک اہل حدیث ہوں۔ میں کون ہوں؟ اونچی کہو کون ہوں؟ صاحب الحدیث کا لفظ ہو، اہل الحدیث کا لفظ ہو، اصحاب الحدیث کا لفظ ہو تو کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ اونچی کہو کس کے لیے؟ صحابی رسول کیا کہہ رہا ہے؟ میں کون ہوں؟ اور تو ہمیں پٹیاں پڑھاتا ہے، سبق دیتا ہے کہ میں لفظ اہل حدیث کو چھوڑ دوں۔ میں نے سید نذیر حسین محدث دہلوی کو، محمد حسین بٹالوی کو، میں نے عبد المنان وزیر آبادی کو، اسماعیل سلفی کو، داود غزنوی کو، میں نے اپنے علماء کو دیکھا ہے، انہوں نے بڑے بڑے آلام، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی اذیتیں، بڑے بڑے مصائب برداشت کر لیے، لیکن اہل حدیث لفظ کو چھوڑنا گوارا۔ یارو کیا پوچھتے یارو کیا پوچھتے ہو؟ اور سنو ذرا سنو، سنے ذرا سنے، نعرہ صاحب کتنے گئے؟ ٹائم لکھ لیا جی نہ دے نعرے، بڑی تلقین کر رہے ہیں نا ٹائم کی بار بار، اس لیے یہ لکھ لینا۔ اور یارو کیا پوچھتے ہو؟ جس نام کے لیے حبیب الرحمان نے خنجر کھا لیے، اور جس نام کے لیے حبیب الرحمان نے بچے کو ذبح کروا دیا، اور جس نام کے لیے محمد خان نجیب کٹ گیا، اور جس نام کے لیے عبد الخالق قدوسی قربان ہو گیا، اور جس نام کے لیے احسان الہی شہیر نے اپنے جسم کو بمبوں سے چھلنی کروا لیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے اہل حدیث مر جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اپنی زندگی میں مسلک اہل حدیث میں ہاتھ نہیں آنے دے گا۔ جو صحابہ کا نام ہے اس کو ہم چھوڑ سکتے نہیں، اونچی کو چھوڑ سکتے نہیں۔ چلیے آگے چلتا ہوں اختصار کے ساتھ۔
علامہ خطیب بغدادی کی کتاب شرف اصحاب الحدیث اٹھائیے اور پڑھیے. یہ نبی کا صحابی ہے, نام کیا ہے؟ سعد بن مالک رضی اللہ تعالی. کنیت کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی. جانتے ہو اس کو؟ 1170 احادیث کا راوی ہے, 84 سال عمر پائی ہے, 74 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سامنے سان میں تلمس طے کرنے والے اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے, شاگردوں خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, تمہارے لیے ہمارے آقا و مولا جناب محمد نے ہمیں حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ ان نفہمکم الحدیث, ہم آپ کو حدیث سمجھائیں, ہم آپ کو حدیث پڑھائیں, سمجھائیں. شاگردوں نے کہا استاد جی کیوں؟ اگلے الفاظ سننے والے. کیا کہا؟ فَإِنَّكُمْ خُلُوفُنَا فَإِنَّكُمْ خُلُوفُنَا أَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا, اس لیے کہ ہمارے خلیفے بھی تم ہو اور ہمارے بعد اہل حدیث بھی تم ہو. ہمارے بعد اہل حدیث بھی کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سعید خدری صحابی رسول کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّكُمْ خُلُوفُنَا, ہمارے بعد ہمارے خلیفے اہل الحدیث بعدنا, ہمارے بعد کون ہو؟ تم ہو. اور آگے چلتا جاؤ. امام ابو منصور عبد القاہر بن طاہر التمیمی البغدادی نے آج سے 1100 سال پہلے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے اصول الدین. کیا نام ہے؟ اصول الدین. اس کتاب میں اس امام نے لکھا, اس نے لکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو ملک فتح کیے, جو ملک فتح کیے, ان میں روم بھی ہے, شام بھی ہے, آذربائیجان بھی ہے, یمن بھی ہے, ان میں افریقہ بھی ہے, اندلس بھی ہے. فرماتے ہیں یہ صحابہ نے فتح کیے نا. کسی کو مغیرہ بن شعبہ نے فتح کیا, کسی کو عمر بن عاص نے فتح کیا, کسی کو ابو عبیدہ نے فتح کیا, کسی کو خالد ابن ولید نے فتح کیا, کسی کو سعد بن عبداللہ بن سعد نے فتح کیا, کسی کو طارق ابن زیاد نے فتح کیا. کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ان ملکوں میں جاؤں, دیکھوں تو صحیح جن ملکوں کو صحابہ نے فتح کیا ہے اس ملک کے عباسی باشندے جو ہیں وہ کس مذہب پر ہیں؟ وہ کس مذہب پر ہیں؟ یہ کہتے ہیں میں چلا گیا, کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے جا کے عجیب منظر دیکھا کہ روم, شام, آذربائیجان, یمن اور اندلس, افریقہ وغیرہ کے سارے باشندے جو ہیں کلہم علی مذہب اہل الحدیث, سارے کے سارے کس مذہب پر تھے؟ ہمیں کہتے ہو, ہمیں تانے دیتے ہو. ذرا دیکھیے صحابہ کے زمانے میں کون سی جماعت ہے جس کو بلایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے. آگے چلیے تابعین کی طرف دیکھیے, تبع تابعین کی طرف دیکھیے, جائیے تہذیب التہذیب کو اٹھائیے, جائیے
امام صحابی کی تذکرۃ الحفاظ کو اٹھائیے، جائیے اعلام النبلاء کو اٹھائیے. یہ تابعی بہت بڑا فقہ اور حدیث کا عالم ہے. 22 ہجری فاروق اعظم کے دور خلافت میں پیدا ہوا ہے. اور کیا کہتا ہے، بات سننے والی ہے. امام ذہبی نے لکھا، یہ تابعی کہہ رہا ہے، قال الشعبی، امام شعبی کہتے ہیں، اور لوگوں ذرا کانوں کے اندر سے انگلیاں نکالو، آنکھوں سے تعصب کی اینک اتارو اور سنو. کبار تابعین میں سے ہے، بڑا تابعی ہے. کیا کہتا ہے؟ قال الشعبی امز بنا نفر من اصحاب الحدیث. شعبی کہتے ہیں میں نے اہل حدیث صحابہ کی جماعت کو دیکھا بھی ہے اور ان کے ساتھ چلا بھی، ان کے ساتھ چلا بھی ہوں. ایک سائل نے سوال کیا، تہذیب التہذیب میں ہے، اس نے کہا ان شعبی ادرکت خمسہ مئات من الصحابہ. تو کتنے صحابہ کو ملا ہے؟ تو نے کتنے صحابہ کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے 500 صحابہ کو دیکھا ہے. کتنے صحابہ کو؟ 500 صحابہ کو دیکھا ہے. اور اس تابعی نے، امام شعبی نے 48 صحابہ کے سامنے زانوے تلمس طے کیا ہے. 48 صحابہ سے حدیث پڑھی ہے. آج لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے، اور حدیث پڑھاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ذرا بات سنو. ہمیں تانے دیتے ہو کہ کل آئے ہیں. یہ 100 سالہ پرانی جماعت 1500 سالہ جلوس کے بارے میں کیا معلومات رکھے گی؟ ہمیں تانے دیتے ہو. سنو، پہلی صدی ہجری میں پیدا ہونے والا یہ امام شعبی کیا کہتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ؟ شاگرد سامنے بیٹھے ہیں، سارے زانوے تلمس طے کیے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ والا تدبرتو من امری ما حدثتو الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث. او میرے شاگردو، جو بات اب مجھے معلوم ہوئی ہے، اگر یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی میں آپ کے سامنے وہی حدیث پڑھتا جس پر اہل حدیث کا اجماع ہو چکا ہے. تابعین کی جماعت کیا کہلواتی ہے؟ صحابہ کیا کہلواتے ہیں؟ بات لمبی ہو جائے گی. میرے بھائی بنیامین عابد صاحب بھی تشریف لے آئے. میں اس مختصر سے وقت میں جلدی آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. صحابہ بھی اہل حدیث، تابعین اور تبع تابعین بھی اہل حدیث، ائمہ دین بھی. اہل حدیث. ڈنڈورا پیٹتے ہو، چار امام. کبھی ان 4 اماموں سے پوچھا ہے یہ 4 امام تھے کیا؟ ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا؟ ان کی سوچ اور فکر کیا؟ ان کی لگن اور طلب کیا تھی؟ جاؤ صحیح مسلم کھولو، صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھو، اور امام ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ پڑھو. دونوں کے اندر موجود ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا.
یہ وہ حیب کھڑے ہیں. امام مالک کے بارے میں کہہ رہے ہیں قال وہیب امام اہل الحدیث مالک. او لوگو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ امام مالک اہل حدیث تھے کہ نہیں, اس جماعت کے رکن تھے کہ نہیں, اس غلط فہمی میں نہ رہنا. میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ خود اہل حدیث نہیں تھے, وہ تو اہل حدیثوں کے اپنے دور کے امام تھے. وہ اہل حدیث کے اپنے دور کے امام تھے. چلیے آگے ذرا چلتے چلیے. یہ دیکھیے امام شافعی کھڑے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھاؤ امام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کو اور پڑھو. گالیاں دینے والوں, لفظ اہل حدیث پر اتہام بازیاں کرنے والوں اور لفظ اہل حدیث چھوڑنے کے مشورے دینے والوں, سنو امام شافعی کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں اخذ مذہب اہل الحدیث واختارہ لنفسہ. امام شافعی نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, اس کو کائنات کے امام کی جماعت, اہل حدیث کی جماعت دکھائی دی. آپ نے اہل حدیث جماعت کو, مسلک کو پسند کرتے ہوئے فوراً اس کو اختیار کر لیا. فوراً اس کو اونچی کہو, اس کو اختیار کر لیا. یہ امام شافعی ہے. چلیے امام احمد ابن حنبل کے پاس. یہ امام احمد ابن حنبل کھڑے ہیں. پوچھا گیا طبقات حنابلہ پڑھیے, اس کی ورق گردانی کیجیے. تمہیں معلوم ہو کون سی جماعت تھی جو اس دن سے لے کے اس دن تک چلی آ رہی ہے؟ جناب امام احمد ابن حنبل نے کیا کہا؟ اور دو لوگوں اور سنو کان کھول کے. کہتے ہیں کان علی مذہب اہل الحدیث. امام احمد ابن حنبل کا مسلک جماعت کیا تھی؟ اونچی کہو کیا تھی؟ اور آگے چلیے. امام ابو حنیفہ کی بات نہ بتاؤں؟ امام ابو حنیفہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 1100 سال پہلے لکھا گیا. امام التمیمی البغدادی نے 1100 سال پہلے لکھا. کیا لکھا؟ ذرا دل کے دروازے کھولو. امام صاحب نے لکھا, لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ پتہ نہیں کیا تھے, امام ابو حنیفہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے. کہا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں, میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اصلو ابی حنیفہ تھا فی الکلام کا اصول اہل الحدیث. کہا لوگوں سن لو, میں رب کبریا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابو حنیفہ کا اصول کلام وہی تھا جو اہل حدیث کا اصول تھا. جو اونچی کہو, جو اہل حدیث کا اصول کیا ہے؟ اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن, ایک جناب محمد کا فرمان. اہل حدیث کے دو اصول, اطیع اللہ. اہل حدیث کتنی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں؟ دو. یہ دیکھ اصول. اٹھا میزان الشرانی کو, پڑھ میزان الشرانی کو. امام ابو حنیفہ, میں تمہیں اصول بتانے لگا. کوفے کی جامعہ مسجد میں تشریف فرما ہیں. ایک شخص آیا, بغل میں کتاب لی ہوئی. کہا امام صاحب مجھے مسئلہ بتا دو. کہا یہ کتاب کیا ہے؟ کہا یہ کتاب دانیال کی کتاب ہے.
کون ہے دانیال؟ کسی مسجد کا امام، خطیب، قاری، ملا ہے؟ کون ہے دانیال؟ اور الفاظ بھی سن لو ذرا، کھرچ کے دکھاؤ یہ الفاظ کیا؟ دخل الشخص الکوفۃ بکتاب دانیال، دانیال کی کتاب بغل میں دبائے ہوئے امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام صاحب، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آؤں، اس کتاب سے یہ مسئلہ بیان کر دیجئے۔ فقاد ابو حنیفہ ان یقتلہ، ابو ہریرہ اتنے غصے میں آئے کہ انہوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کیا کرنے کا؟ میں نے نہیں لکھا، تم نے لکھا ہے، پڑھ لو جا کے۔ ابو حنیفہ کیا کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ قتل۔ اس نے کہا امام صاحب کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ پوچھا ہے، اس کتاب سے نکال کے دکھا دیں۔ آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہو اہل حدیثو، ڈرتے ہو سینہ تان کے۔ اور مجھے کہاں یاد آئے میرے مرشد و مخدوم، اور وہ فرمایا کرتے تھے چوک میں کھڑا ہے، چورستے میں کھڑا ہے، مکان میں ہے یا دکان میں ہے، ایوان میں ہے یا میدان میں ہے، اپنوں میں ہے یا بیگانوں میں ہے، یاروں میں ہے یا غیاروں میں ہے، سجنوں میں ہے یا دشمنوں میں ہے، چھوٹوں میں ہے یا بڑوں میں ہے، امیروں میں ہے یا غریبوں میں ہے، کالوں میں ہے یا گوروں میں ہے، سینہ تان کے کہا کر میں وہابی ہوں، میں وہابی ہوں۔ ہائے ہائے، کیوں نہ کہے؟ یہ دیکھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ، فقاد ابو حنیفہ یقتلہ، ابو حنیفہ اس کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ قالوا لہ اکتاب سوی القرآن والحدیث، تو مجھ سے قرآن حدیث کے علاوہ کسی تیسری کتاب سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ مسلک اہل حدیث کیا؟ چلو بات لمبی ہو جائے، اس کو بھی یہی چھوڑتا ہوں، محدثین کی بات کرتا ہوں۔ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے، پڑھ لینا جا کے، نام لے کے محدثین کا لکھا ہے، نام لے کے۔ کیا لکھا ہے؟ کہا لوگوں سن لو، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ، امام ابو یعلا، امام بزار، سب کے نام لکھنے کے بعد آگے ابن تیمیہ نے لکھا فہم علی مذہب اہل الحدیث، یہ سارے کے سارے محدثین کیا تھے؟ اونچی کہو کیا تھے؟ یہیں پہ بس نہیں، امام بخاری کو اٹھاؤ، اعلام النبلاء کو پڑھو، اعلام النبلاء میں دیکھو امام بخاری کھڑے۔ اور اہل حدیثو، اتنا سچا اور سچا مسلک ہونے کے باوجود ڈرتے ہو، بھیگی بلی بنے ہوئے ہو، تمہیں کیا معلوم ہے تیری تاریخ کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم ہے تیری حیثیت، تیری افادیت کیا ہے؟ تجھے لوریاں دے کے سلا دیا گیا، تجھے مختلف باتوں میں الجھا دیا گیا۔ لوگوں کو بتا دو اہل حدیث کسی جماعت میں بھی ہو، وہ مسلک اہل حدیث کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا، اونچی کہو کوئی بات برداشت نہیں کرتا۔ امام بخاری کھڑے ہیں، اور سن لو، امام بخاری کھڑے ہیں، امام ذہبی نے لکھا اعلام النبلاء میں، کیا کہا؟
امام بخاری کھڑے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں. کہتے ہیں کتبت ان الف ثمانین نفسا. اور لوگوں سنو، میں نے 1080 لوگوں سے حدیث پڑھی ہے، 1080 لوگوں سے حدیث سنی ہے، 1080 لوگوں سے حدیث لکھی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری. اونچی کہو، کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری. اور امام بخاری سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں میں نے 1080 لوگوں سے حدیث پڑھی ہے، لیس منہم الا اہل الحدیث. ان میں ایک استاد بھی میرا ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث نہ ہو، جو اہل حدیث نہ ہو. حدیث نہ ہو. یہیں پہ بس نہیں، تھوڑا سا آگے جا کے امام صاحبی نے لکھا، کہا تم نے سمجھا ہے کہ بات مکمل ہو گئی ہے، تم نے سمجھا ہے کہ بات ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، میں نے 1080 اساتذہ سے حدیث پڑھی، پھر میں نے یہ حدیث 60,000 لوگوں کو پڑھائی. کتنے لوگوں کو؟ 60,000 لوگوں کو پڑھائی. ایک ایک درس میں 16,000 شاگرد موجود تھے. ذرا دیکھو ان لوگوں کا قرآن و حدیث کے ساتھ پیار. کہتے ہیں 60,000 لوگوں کو پھر میں نے حدیث پڑھائی. کہتے ہیں اللہ کی قسم واللہ لیس منہم الا اصحاب الحدیث. وہ 60 کے 60,000 سارے کے سارے اہل حدیث تھے. وہ کیا تھے؟ سارے کہو کیا تھے؟ اہل حدیث تھے. کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں فکر مند ہو؟ پکڑے نہ جائیں، مارے نہ جائیں، فلاں نہ ناراض ہو جائے، فلاں کی پیشانی شکن آلود نہ ہو جائے، فلاں کے ماتھے پہ بل نہ پڑ جائے. ہمارے اکابر کی محنتیں کدھر جائیں گی؟ ہمارے اسلاف کی تگ و دو کدھر جائے گی؟ سنو ذرا، یاد ہے بات؟ صحابہ کون تھے؟ اہل حدیث. صحابہ کون تھے؟ اہل حدیث. ڈر ڈر کے بول رہے ہو. صحابہ کون تھے؟ تابعین کون تھے؟ تبع تابعین کون تھے؟ ائمہ دین کون تھے؟ اور جاؤ محدثین کون تھے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے میں ان پر 10 دلائل رکھتا ہوں، براہین رکھتا ہوں، شواہد رکھتا ہوں. وقت نہیں ہے ورنہ میں تمہیں بتاتا کوئی صدی ایسی نہیں، ایک صدی بھی خالی نہیں جس صدی میں اہل حدیث کی جماعت موجود نہ ہو. اور پھر تمہیں بشارت دے کے جا رہا ہوں، ایک حدیث سنا کے جا رہا ہوں جسے امام محمد بن عبد الرحمن سخاوی نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر طبرانی کے حوالے سے نقل کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یجیء یوم القیامت اصحاب الحدیث. کہتے ہیں کائنات، انس کہتے ہیں میں نے کائنات کے امام کو فرماتے ہوئے سنا، کائنات کے امام کو کہتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ کہ جب قیامت کے دن اہل حدیث آئیں گے. کون آئیں گے؟ ڈر کے بولو، کون آئیں گے؟ جب یہ آئیں گے فیقول اللہ لہم، اللہ ان سے کہے گا، پھر کیا کہے گا؟ انتم اصحاب الحدیث، تم اہل حدیث ہو اور تم جماعت اہل حدیث کے ورکر ممبر ہو. یہ سارے کہیں گے نام، جی اللہ ہم ہیں. خوش ہو جاؤ،
انس کہتے ہیں رحمت کائنات نے فرمایا رب یہ سن کے کہے گا ان تالکو الالجنہ، جاؤ، اہل حدیث محمد کی جماعت ہے، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تکبیر، مسئلہ کے اہل حدیث پاکستان، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ اب مجھے بتاؤ مسلک اہل حدیث کا غلغلہ مچاؤ گے؟ کتاب و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے؟ نبی کائنات کی جماعت کو لوگوں کے سامنے پیش کرو گے؟ انشاءاللہ وہ دن آنے والا، میرے مرشد و مخدوم کہہ گئے وہ دن ضرور آئے گا جب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا کتاب اللہ کا لہرائے گا یا سنت رسول اللہ کا لہرائے گا۔